السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت پیش کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 61 برس کی عمر میں بیٹا دیا گیا۔ بڑھاپے کی اولاد حضرت ابراہیم ماریہ قبطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے پرفضا مقام میں رہنے کا انتظام کیا۔ خوشخبری سنانے والے کو اونٹنی انعام میں عطا فرمائی۔ وہ جگہ آج بھی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، اس کے گرد 4 دیواری ہے۔ پتہ ہو تو ہر آدمی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ جب 4 دیواری نہیں تھی تو میں کئی دفعہ وہاں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک اپنے بیٹے کی بیماری کی خبر آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم یاجوج بنی فاسیہ، ابراہیم آخری سانسوں پر ہے۔ وہ منظر دیکھنے والا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلے۔ اب دیکھو، باپ ایسے ہوتے ہیں، چاہے کعب قصائن میں کھڑا ہو، چاہے اللہ کی تجلیات کو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، کائنات چاہے اس کے سامنے باندھی ہو، پر یہ باپ بھی ہے۔ اب ہوا کے جھونکوں کی طرح مسجد سے نکلے اور اتنی تیزی سے دوڑے کہ پیچھے کندھوں سے لوگوں کی چادریں گر رہی تھی۔ اتنی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے پہنچے ہیں اور آگے جیسے شمع کو بھی آخری لو کا، آخری جھونکے کا انتظار تھا۔ جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آئے تو بیٹے کی نظر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لیا۔ باپ بیٹے کی نظریں چار ہوئی، ابراہیم کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑی اور فرمایا، ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو۔ آنکھیں اشک بہا رہی ہیں، دل پارا پارا ہے، زبان شکر گزار ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں نہیں اتار سکے۔ غم اور صدمے کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گئے۔ کہا، ابراہیم کو قبر میں اتارو۔ جب قبر میں اتارا، پھر وہی جملہ دہرایا، ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو۔ کوئی بات نہیں، تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ آنکھ اشک بہا رہی ہے، دل پارا پارا ہے، زبان شکر گزار ہے۔ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اولاد آنکھوں کے سامنے چلی گئی، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میری نسل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے گی، ورنہ آپ بدر کے میدان میں اور اسما بن زید ابن حارث فتح کی خوشخبری لے کر مدینے میں داخل ہوئے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبر میں اتاری جا رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے ہیں تو بیٹی کی قبر کو دیکھا ہے، بیٹی کو نہیں دیکھا ہے۔ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے دفن ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لحاظ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا امتحان ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو 41-61 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، عبداللہ گئے، 3 بیٹیاں گئیں، اور 61 برس کی عمر میں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک باغ میں ان کے رہنے کا انتظام فرمایا، جا کر روز اس کو ملتے، چومتے، پیار کرتے، دودھ پلانے والی کا انتظار فرمایا۔ پھر 18 ماہ کے ہو گئے، پھر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، بابا بابا کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے، ادنان کی طرح اچانک اطلاع ملی، یا رسول اللہ، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکرات میں ہے، بیمار نہیں ہوئے، اچانک موت آئی۔ یا رسول اللہ، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکرات میں ہے، ہائے ہائے، آج کوئی دیکھے باپ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کی طرح بھاگ رہے تھے، ایسے بھاگ رہے تھے کہ پیچھے صحابہ ملائی ہی نہیں دے رہے تھے، اتنی تیز رفتاری سے گئے ہیں کہ ہوا کے گھوڑوں پر سوار ہوں۔ اندر داخل ہوئے، یا تو بچے کو انتظار تھا کہ باپ کی گود میں ہی جان دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھپٹ کر گود میں لیا اور ایک نظر دیکھا، باپ بیٹے کی نظریں چار ہوئیں اور ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ابراہیم، تیرا جانا دکھ دے گیا ہے، آنکھ کیوں نہ چھلکے گی؟ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑی۔ کہا، بیٹا، بڑا دکھ دے کے گئے ہو، میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ 6 ماہ بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ 62 سال تو بڑھاپے کی اولاد جلد ہی دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ اور کہا، بیٹا، صدمے کی وجہ سے قبر میں نہیں اتار سکے۔ دوسروں کو کہا، ابراہیم کو قبر میں اتارو، خود نہیں اتار سکے، اور ان کی لحد پر بیٹھ گئے اور ان کو قبر میں اتارا گیا۔ پھر کہا، ابراہیم، بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، تو نے آنکھ اشک بہا رہی ہے، دل زخمی ہے، پر زبان سے شکر کے سوا کچھ نہ نکلے گا۔ بیت الحمد۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے کو اٹھاتا ہے تو فرشتوں سے پھر پوچھتا ہے، میرے بندے نے پھر کیا معاملہ کیا؟ میرے بندے نے کیا کہا، یا اللہ، میں نے کہا، یا اللہ، اس نے کہا، اللہ تیرا شکر ہے، تیری شے تو نے لے لی، تیرا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرو، اس کا نام رکھو شکر کا گھر، بیت الحمد۔ باپ کے مرنے پر یہ نہیں ہے، باپ مر جائے بیٹے کو گھر نہیں ملے گا، بیٹا مر جائے باپ کو ملے گا۔ لکھو، گھر کے اوپر لکھو، مین پلیٹ کیا ہوئی گھر کی؟ بیت الحمد۔ یہ
یہ بندے اور شکر کا کائنات کے سردار آ رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک، صحیح قول 9 ربیع الاول کا ہے۔ 9 یا 12 سے لے کر 9 یا 12 تک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرم میں پوری دنیا میں کسی عورت کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا ہوتے ہی یہ عزت دی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھیلے ڈھالے پیدا ہوئے۔ بچہ تو غلاظت میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلاظت کا کوئی نشان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ختنے سمیت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھلے دھلائے دنیا میں آئے، ختنے کے ساتھ آئے، اپنی ناک کو کٹوا کے اندر ہی آئے، اور آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر سجدہ کیا اور انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اور ساری کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میرے سامنے روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا تو چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ بھی ایسے ہی نیک بنیں کہ 5 وقت نماز پڑھیں اور نیک کام کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت بخشے۔